حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ نسبت ہے کہ جس کو دیکھ کر اور آپ کی امت کے مقام کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام میں سے کئی انبیاء علیہ السلام کی باتیں ملتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائیں، اور بطور خاص موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی خصوصیات کو پڑھا اور اس امت کے عالی مقام کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا مقام اور رفعت عطا فرمائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس امت کی پہلے ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ وہ امت مجھے دے دیں، ایسی عجیب وہ امت ہوگی۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ وہ امت تو کوئی صورت میں مجھے نہیں ملنی بلکہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو ان کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس امت میں پیدا کر دیتا، کاش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو بہترین ہوگی، جو ہمیشہ اچھی بات کا حکم کرے گی، بری بات سے منع کرے گی۔ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں وہ میری امت ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بہت سارے نام رکھے تھے، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کے بہت سارے نام بھی رکھے جاتے ہیں، جیسے ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو عبداللہ عبد الرحمن تو اس بندے کا نام ہے، لیکن ابا کبھی پیار سے کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا اطمینان ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بہت سارے نام رکھے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، انا محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، کہا کہ اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ اور پھر پورے قرآن میں کھنگالیں تو قرآن میں کیا عجیب انداز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، کہیں فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر، کہیں فرما رہے ہیں نذیر، کہیں فرمایا بشیر، کہیں فرمایا داعی الی اللہ، کہیں فرمایا سراج منیر، کہیں فرمایا شاہد، کہیں فرمایا مبشر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین، کہیں آپ کے چہرے کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں آپ کے زلفوں کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں آپ کے سینے کا ذکر کیا، کہیں آپ کے شہر مکہ کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور کتنے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنائے۔ تو ہمارے نبی کے 2 نام بہت زیادہ مشہور ہیں، محمد اور احمد۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو سب سے آخر میں دنیا میں آئے گی لیکن سب سے پہلے جنت میں چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں وہ میری امت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی کہ جو بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرے گی، یہاں تک کہ کانے دجال سے بھی ٹکر لے جائے گی، اللہ میں چاہتا ہوں وہ میری امت ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جس کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہوگی۔ آج پوری دنیا میں تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن قرآن کے الحمدللہ لاکھوں حافظ پوری دنیا میں ہیں۔ یہی اس مجلس میں 10-15 حفاظ تو ادھر ہی ماشاءاللہ بیٹھے ہوں، تو پورا کا پورا قرآن سینے میں محفوظ ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں اللہ کے کلام کو جگہ دے کر رکھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا تھا اللہ تعالیٰ وہ امت آپ مجھے دے دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو نیکی کا ارادہ کرے گی، اور اگر اس نیک نفل کام پر عمل نہ کر سکی تو پھر بھی آپ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر اس نیک کام پر عمل کر لیا تو 1 کا 10 اور 70 اور پھر بے حساب آپ کی طرف سے دینے کے وعدے۔ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری امت ہو جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو قیامت کے میدان میں قوموں کی سفارش کرے گی۔ اس امت کے ہزاروں اور لاکھوں انسان ایسے شان والے ہوں گے قیامت کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکتوں سے کہ ایک ایک بندے کی سفارشوں پر اللہ لاکھوں کروڑوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائے۔
کہتے ہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ اکیلے اکیلے جنت میں جانے کی تیاری ٹھیک ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ میرے نبی قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی اور ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ میری چاہت ہونی چاہیے کہ میرے ذریعے سے میرے نبی کی امت کی بڑی جماعت جنت میں جانے والی بن جائے۔ ہم اللہ کی توفیق سے عرض کرتے ہیں، ایک ماں کا بیٹا کھو جائے، کوئی لا کر ملا دے تو ماں دعا دے دے تھکتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اپنے امت سے ماں سے زیادہ پیار کرتے تھے، باپ سے زیادہ شفقت کرتے تھے۔ اگر ہمارے ذریعے سے نبی کا ایک امتی بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا، بتاؤ تو صحیح اللہ کے رسول کتنا خوش ہوں، اللہ کے رسول کو کیسے خوشی حاصل ہوگی۔ لہذا ہمیں بھی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، تاکہ قیامت کے میدان میں یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے بن رہے ہوں، اور اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول بھی خوش ہوں۔ واقعی جب اس حالت میں اپنی امتی کو اللہ کے رسول دیکھیں گے نا تو اپنے گلے سے لگائیں گے، اپنے ہاتھوں سے آپ ایک کوثر پلائیں گے، یہ میرا امتی میرا کام دنیا سے کر کے ہے۔ تو اس امت کے بہت سارے افراد ایسی شان والے ہوں گے کہ ان کی سفارشوں پر اللہ لاکھوں کروڑوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ وہ امت مجھ کو دے دیجئے نا۔ آپ اندازہ لگائیے کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا ہو اور اس کی ڈیمانڈ چل رہی ہو تو بتاؤ اس کی کتنی زیادہ قیمت ہوا کرتی۔ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بھائی پروڈکٹ ہے نہیں، ڈیمانڈ مارکیٹ سے آ رہا ہے تو مہنگے سے مہنگا بیچا جائے گا، قیمت بڑھا کر بیچی جائے گی۔ ابھی یہ امت محمدیہ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں ہے اور آنے کو بھی تقریباً 2000 سال باقی ہیں، اور دنیا کے مارکیٹ میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جیوار میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ امت آپ مجھ کو دے دیجئے، اللہ وہ امت آپ مجھ کو دے دیجئے۔ اور ہر سوال کے جواب میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ تو طے کر دی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ لگتا ہے آج ایک بھی قبول ہونے والی ہے نہیں، آج یہ بات منظور ہونے والی ہے نہیں، تو وہ جملہ کا جس پر علماء فرماتے ہیں کہ نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی، وہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ کیسے عالی مقام اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے، کیسا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔